بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، کارکنان و ذمہ داران امارت شریعت اور امارت شریعت کے مختلف اداروں کے ذمہ داران، ہم لوگ جس مرحلے سے گزر رہے ہیں اور جس مقصد سے، جس غرض سے بیٹھے ہیں، یہ موقع صبر آزما بھی ہے، پریشان کن بھی ہے، مستقبل کے لیے ہم سب فکر مند بھی ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما ہوئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح آپ کے جسد خاکی سے نکلی تھی، آپ کی تدفین کا عمل بھی ابھی نہیں ہوا تھا کہ ہم نے اپنے دلوں میں ویرانی محسوس کرنی شروع کر دی۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین اور امارت شریعہ میں پہلی نماز جنازہ ادا بھی نہیں کی گئی تھی، صرف ان کے وفات کی خبر ملی کہ آپ سب اور ہم سب ہل سے گئے اور امارت شریعہ کی در و دیوار اور امارت شریعہ کی خدمات کا جو ایک بڑا نظام دارالقضاء سے وابستہ ہے، اس کی در و دیوار سے سناٹے جھلکنے لگے۔ آپ بھی محسوس کرتے ہیں اور وہ لوگ جو حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو جانتے ہیں کہ آپ حالات میں کیسے مضبوط رہتے ہیں۔ جب میں نے ان کو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رحلت کی اطلاع دی، مجھے یہ ڈر ہونے لگا کہ حضرت امیر شریعت پر ایسا اثر نہ ہو جائے کہ وہ دن ہم کو دکھنا پڑے جو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال سے دکھنا پڑ رہا ہے۔ حضرت امیر شریعت پر قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کا بڑا گہرا اثر۔ آپ حضرات اور امارت شریعت سے جڑے ہوئے لوگ جس طرح حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائے، ان کے اخروی درجات کی بلندی کی دعا رب کائنات سے کریں، وہی اب اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم سب پابندی کے ساتھ، پورے رجوع کے ساتھ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی زندگی، ان کی صحت و عافیت اور امارت شریعہ اور ان سے وابستہ تمام اداروں کے تحفظ و استحکام اور اس کی ترقی کی لازمی دعا کریں۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی اس الہامی ادارے کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمائے گا۔ آپ میں کون مستجاب ہے اللہ کے نزدیک، آپ میں کون اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی دعا رب کائنات قبول کرتا ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ امارت شریعہ اخلاص و محبت اور خدمت کے جس سفینے کا نام ہے، اس کی کشتی میں اور اس کے سفینے میں ہر وقت ایسے لوگ سوار رہے ہیں اور ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن سے اللہ کا تعلق ہے،
ان کے کاموں میں اخلاص ہے، درد مندی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ امارت شریعہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی افکار کے مطابق کام کرے، تو آپ حضرات سے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آج کی اس تعزیتی نشست میں خاص طور سے گزارش کروں گا کہ امارت شریعہ کے لیے دعا فرماتے رہیں۔ جو لوگ بھی جن ذمہ داریوں پر ہیں، وہ ذمہ دار حضرات یا جو کارکن ہیں امارت شریعہ کے کسی شعبے میں کسی درجے کا ملازم ہے، ان سب کا ایمانی فرض ہے، اخلاقی فرض ہے، دفتری فرض ہے کہ وہ بھائی بن کر، آپس میں رفیق کار بن کر بانی امارت شریعہ، امرائے امارت شریعہ اور موجودہ امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا اپنے آپ کو روحانی فرزند سمجھ کر اس کشتی کو جسے بزرگوں نے ہمارے حوالے کیا ہے آگے لے جائیں۔ یہ فرض صرف میرا نہیں، فرض آپ سب کا ہے، ہم سب کا ہے۔ باہمی تعاون سے، ایک دوسرے کی نصرت سے اور جذبہ سموتاز سے ہم انشاءاللہ اس ادارے کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوں گے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جن خوبیوں کا آپ نے تذکرہ سنا یا جو چیزیں باقی رہ گئیں، ان میں ایک خاص بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، چونکہ میں انتظام سے جڑا ہوا آدمی ہوں، اس کی نگاہ ساری چیزوں پر ہوتی ہے، گرچہ منتظم بولتا نہیں، بہت ساری باتیں سمجھتا ہے، لیکن ہر سمجھی ہوئی بات کو ضروری نہیں ہے کہ آپ تک منتقل کرے، اس کے مطابق وہ تدبیریں کرتا ہے اور اس کے مطابق راہیں نکالتا ہے۔ تو میں ایک منتظم کی حیثیت سے اس ادارے میں ہوں۔ میں نے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو خاص بات محسوس کی، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں اور امارت شریعہ سے وابستہ ایک خدمتگار کی حیثیت سے اپنے اس خدمت کی کتاب میں لازمی سبق بنا کر کے اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں، تو آپ کا بھی بھلا ہوگا اور ادارہ بھی کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ وہ خاص بات یہ تھی کہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل حالات میں بھی، فتنوں کے زمانے میں بھی امارت شریعہ کی فکر سے اور حضرت امیر شریعت کی سموتاز سے یکسر منہ اپنے آپ کو الگ نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی بھی امارت شریعہ کے مفاد سے اور حضرت امیر شریعت کی اطاعت سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا۔ یہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے محسوس کیا ہوگا کہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر شریعت جن کے ساتھ سابق امیر شریعت ہوں، جن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، یا موجودہ امیر شریعت ہوں، ان کے ہر حکم اور ان کے ہر اشارے کا انہوں نے خیال کیا۔ کوئی بھی بات میں کہتا تھا اور وہ یہ جان لیتے کہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی یہ خواہش ہے، تو خوش دلی کے ساتھ اور اپنا فرض سمجھ کر کے اسے انجام دیتے تھے۔ دوسری طرف بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا، اس جذبہ سمع و طاعت کا صلہ اللہ نے کیا دیا۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ سب اس کے امین ہیں۔ آپ نے کبھی قاضی صاحب کو کسی بھی معاملے میں سرگوشی کرتے ہوئے، کانا پھسکی کرتے ہوئے یا
امیر شریعت کی کسی ہدایت کے آ جانے کے بعد شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ کیا دیا، اللہ نے اجر کیا دیا۔ اجر تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، صدر مفتی حضرت مولانا مفتی سہیل احمد قاسمی صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمت کے زمانے کو اور عمر کے زمانے کو اللہ طویل فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جمعہ کی رات میں انتقال، جمعہ کے دن انتقال، جمعہ کے دن تدفین کا عمل اور نماز جنازہ، اللہ کے پاک رسول علیہ السلام کی تو واضح حدیثیں موجود ہیں کتب احادیث میں کہ جس کا انتقال جمعہ کے دن ہو جائے، جمعہ کے دن کا مطلب رات بھی اس میں شامل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کی پریشانی سے اسے بچاتے ہیں اور جنت میں اسے داخل فرماتے ہیں۔ تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اس کا اجر کیا دیا، اللہ نے بہتر موت انہیں عطا کی۔ اس سموتات کا نتیجہ تھا کہ رب تعالیٰ نے انہیں اچھی موت عطا فرمائی۔ بھائی، میری پوری عبادت، میرے سارے علم، میرے سارے ورع و تقوی کا حاصل یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا انجام بخیر ہو، میرا انجام بخیر ہو۔ ہم میں کا ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ موت کے وقت اچھی حالت میں رکھنا، ایمان پر رکھنا، خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ نے نظام عمارت سے اپنے آپ کو پورے طریقے سے وابستہ کر دینے کا اجر یہ دیا کہ رب تعالیٰ نے انہیں اچھی موت عطا فرمائی۔ آخری دن بھی انہوں نے ڈیوٹی دی، عصر کی نماز با جماعت انہوں نے ادا کی۔ گھر جانے سے پہلے جب عصر کے بعد چلے تو محلے کی مسجد خلیل پورہ میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہی عارضہ قلب آپ کے ساتھ ہوا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو نماز کی راہ میں عمارت کی خدمت سے اور خدمت پر اور نماز کے لیے جاتے ہوئے باوضو پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقبولیت ایسی عطا کی، آئے موت اس کی ہے جس کو کرے زمانہ یاد۔ لاکھوں لوگ اس دنیا میں آتے اور جاتے، بہتوں کے جانے کے بعد دنیا یہ کہتی ہے اچھا ہوا جو چلا گیا، دھرتی کا بوجھ کم ہوا۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے کے بعد دنیا یہ کہتی ہے بڑا خلا پیدا ہو گیا، ملت کا نقصان ہو گیا، امت کا خسارہ ہو گیا، ادارے کا بڑا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ان کے جانے کے بعد ہزاروں لوگ رونے والے ہوں، ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا اور زندگی کو بھی زندگی کے دینے والے خالق و مالک کے حکم کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت ایسی دی سموتات کے نتیجے میں کہ آپ سب اور پوری دنیا اور جہاں جہاں خبریں جا رہی ہیں آپ غور کریں گے کم وقت میں۔ مجھے تو ان کی کرامت سمجھ میں آئے، اللہ کے نبی کی مقبولیت سمجھ میں آئے۔ آپ غور کیجیے 7 بجے کے قریب ان کے روح نکلنے کی واقعی حقیقی اطلاع ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ بیٹھتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، کافی وقت گزر جاتا ہے، لیکن اتنے کم وقت کے اندر تجہیز و تکفین کا یہاں نظم کر لینا، تمام اہم شخصیات کو پٹنے کی فون کے ذریعے سے اطلاع دے دینا، مساجد میں اکثر مساجد میں اعلان کا ہو جانا، پھر بڑی تعداد میں نماز جنازہ کے لیے لوگوں کا یہاں اکٹھا ہو جانا 10 بجے رات کو، یہ ساری چیزیں جس سہولت کے ساتھ اور جس آسانی کے ساتھ انجام پائی، یقیناً یہ ان کے عند اللہ مقبول ہونے کی علامت تھی، اور وہ صلہ تھا عمارت شریعہ سے دلی اور جسمانی اور فکری وابستگی کا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں سے جب وہ ان کے جسد خاکی کو لے جایا گیا
پورا علاقہ دور دراز سے ان کے نماز جنازے میں شرکت کے لیے ٹوٹ پڑا۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ کے حکم اور ہدایت پر امارت شریعہ کی بڑی ٹیم ذمہ داروں کی، جس میں میں بھی تھا، وہاں پہنچا۔ یہ ساری چیزیں، اور وہاں بھی پوری آسانیاں، مکمل آسانی۔ جمعہ کی نماز کے بعد جنازے کی نماز، پھر تدفین کا عمل، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکی کا اجر اور ان کی خدمت کا صلہ دیا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں اس خاص موقع سے کہ ہم اور آپ مل کر امارت شریعہ کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اور حضرت امیر شریعت کی اطاعت اور جذبہ سمع و طاعت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہی ہے سبب ہمارے بزرگوں کا، جن بزرگوں نے امارت شریعہ کا یہ سفینہ اور یہ کارواں ہمارے حوالے کیا ہے، اور یہی اصل پیغام ہے حضرت قاضی عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ اس مادیت کے زمانے میں ظاہر پرستی جہاں عام ہے، لوگ بہتر سے بہتر لباس کی فکر کرتے ہیں، اچھی سے اچھی گاڑی اور سواری کی دھن میں لگے رہتے ہیں، عالی شان مکان بنانے کی، چاہے اس مکان بنانے میں حلال و حرام کی فکر نہ رہے باقی، اس کے باوجود کہ اس کی آمد کم ہے، لیکن پھر بھی وہ شاہوں جیسا محل بنانا اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہیں۔ یہ عمومی مزاج آج دنیا میں پیدا ہو گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں علماء بھی اس مزاج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کل جب میں بیتیا حضرت قاضی عبدالجلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر وہاں دھوبنی میں تھا، اور مجھے دکھایا گیا کہ یہ گھر ہے حضرت قاضی صاحب کا۔ حیرت میں ہم رہ گئے، مولانا قاضی صاحب کی زندگی کو بتانے کے لیے ان کا گھر بتا دینا کافی، قاضی صاحب کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ان کا گھر دکھا دینا کافی ہے۔ کھپڑیل مکان، بوسیدہ حالت میں، سڑک اونچی ہو گئی ہے، گھر ان کا نیچا ہے، اس کھپڑیل مکان میں گھسنے کے لیے یا نکلنے کے لیے بھی اگر احتیاط نہ ہو تو سر میں چوٹ لگے۔ حضرت قاضی صاحب نے عہدہ قضا کو سمجھا، وہ کسی لالچ میں نہیں آئے، کسی کے دھونس میں نہیں آئے، فیصلے کرانے کے لیے ایسے لوگوں کے مقدمات آپ کی عدالت میں آئے جو بااثر تھے دنیا کے اعتبار سے۔ آپ تو ہمارے ساتھ ہیں کام میں، آپ سب جانتے ہیں کہ قاضی صاحب سے کوئی منوا سکتا تھا کہ میری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے۔ دنیا کو انہوں نے اہمیت نہیں دی۔ میں اپنی اس باقی ٹیم سے، جو ٹیم ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، یہی گزارش کروں گا میرے بھائیوں، آپ کو اللہ نے جو دولت دی ہے، اس دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ حضرات جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ جس نے علوم قرآن کے حاصل ہو جانے کے بعد، علوم وحی کے مل جانے کے بعد، دنیا کی کسی بھی دولت کو، دنیا کی کسی بھی چیز کو اس سے اہم جانا، تو اس نے توہین کی اس دین کی جو لے کر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اپنے رفیق کا، جو حضرات ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے جو رفقا ہیں، جو ہماری ٹیم کے لوگ ہیں، ان سے میں خاص طور سے گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی کو اس نہج پر لے جائیں جو نہج اپنایا ہمارے بزرگوں نے، اور اس بزرگ نے جس کی تعزیتی نشست میں ہم یہاں بیٹھے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم جس امیر شریعت کی ماتحتی میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں، کیا دنیا داروں سے یا دنیا سے آپ کبھی متاثر ہوئے؟
خود ان کے پاس جو املاک تھی، پٹنہ کی مہنگی زمین تھی، مہنگا مکان تھا، اس کو فروخت کیا انہوں نے ملت کے کام کے لیے۔ ہم اس امیر شریعت کے ابھی متبع ہیں، ان کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے، جنہوں نے دنیا کو گھوم کر کے نہیں دیکھا۔ دنیا کے انبار تھے آپ کے پاس، جو منتقل ہو کر کے آئے تھے آپ کے اگلوں سے آپ تک، لیکن کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ تو خاص بات میں آپ سے عرض کروں گا، سمع و طاعت کا مزاج دفتری کاموں میں مکمل طریقے سے، فکر کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور اپنی نشست و برخاست کے اعتبار سے اگر عمارتی نہیں بنے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رہنا اور ہمارا عبادت شریعہ کہ کسی بھی کام کو انجام دینا خیر کا باعث نہیں ہوگا۔ سب لوگ متحد الفکر ہو کر کے اور یہ سمجھ کر کے آپ غور تو کریں، میں کہا کرتا ہوں عمارت شریعہ کا کیا مقام ہے آپ کو فیلڈ میں جا کر کے معلوم ہوتا ہے۔ یہ کروڑوں مسلمانوں کی توجہ ہم سب کی طرف ہے، عمارت شریعہ کے ایک ایک فرد کی طرف سے ہے۔ اگر ہم تقسیم کر دیں ہم اپنے تمام کارکنان اور ذمہ داران کو تو ہر ایک کے پیچھے لاکھوں لوگ آئیں گے۔ ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میرے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں، ان لاکھوں کی ذمہ داری تعلیمی، سماجی اور اس ملک میں باعزت جینے کی ہماری ہے۔ ان لاکھوں کی فکر کے ساتھ امیر شریعت کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق بھائی بھائی بن کر کے اس ادارے کو آگے لے چلے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سب کو بھی بہتر کرے گا اور ادارہ اسی طرح چلتا رہے گا جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ سادگی اپنائیں، دنیا جتنی مقدر میں ہے وہ آ کر کے رہے گی، دنیا کی طرف بھاگے نہیں، دنیا میری طرف بھاگے، ایسا بننے کی ہمیں کوشش کریں۔ نماز کی بات آئی، واقعتاً یہ ان کا اختصاص تھا، ان کا امتیاز تھا موجودہ وقت میں۔ عمارت شریعہ وہ ادارہ ہے کہ ہر وقت کاموں کا ہجوم رہتا ہے، لوگ گھیرے رہتے ہیں، لیکن کوئی ہو ان کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے چلے آنا، یہ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت تھی کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے تھے، اور فرائض سے پہلے کی جو سنن ہیں ان کا بھی اہتمام، اور اس کے بعد کی سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، جو آپ کی خصوصیت تھی۔ ہم سب اس خصوصیت کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے، ان کے تمام وارثین بشمول ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بہتر رکھے اور آخرت میں بھی، اور اس ادارے کی اللہ تعالیٰ جو ہم سب سے خدمت لے رہا ہے ان خدمات کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه۔ اللہ 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 ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اللہ جس شخصیت کی تعزیت کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں مولا وہ اب مکمل طریقے سے تیرے حوالے ہو چکے ہیں، اللہ کروڑ کروڑ انہیں راحت و سکون عطا فرما دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی دنیاوی تمام کمیوں کو معاف فرما کر اخروی درجات کی میں اللہ اعلیٰ مقام میں عطا فرمائیے، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرمائیے، اللہ جس ادارے سے وہ وابستہ تھے، اس ادارے کے جس شعبے سے وابستہ تھے، اللہ ان تمام کی آپ حفاظت فرمائیے اور آگے بڑھائیے، اللہ جو لوگ موجود ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے، حضرت امیر شریعت کی حفاظت فرمائیے، انہیں صحت دیجیے، تندرستی دیجیے، عافیت دیجیے، اللہ جو کارواں ہمارے ساتھ ہیں اللہ اس کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائیے، ان سب کو آگے بڑھائیے، اللہ صلاحیت عطا فرمائیے، صالحیت عطا فرمائیے، اللہ کاموں کے جو تقاضے ہیں، اللہ کاموں کا جو مزاج ہے اللہ وہ تقاضے اور وہ مزاج عطا فرما دیجیے۔
اللہ یہ تیرا الہامی ادارہ ہے، تیرے نیک بندوں کے ذریعے قائم کیا گیا ہے۔ اللہ تیرے نیک بندوں نے اللہ یہ امانت ہم سب کے حوالے کی ہے، پروردگار اس امانت کی حق ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اسے آگے بڑھائیے، اللہ اس ملت کی حفاظت فرمائیے، اللہ ملت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اپنے مقاصد میں ہم سب کو کامیاب بنائیے۔ اللہ اس ادارے کو، اللہ اس ادارے کے فیض کو عام اور تام فرمائیے۔ اللہ جو لوگ باقی ہیں مولا سب قیمتی لوگ ہیں، اللہ جو لوگ بیٹھے ہیں سب قیمتی ہیں، اللہ اس عمارت شریعت کے جو بھی قضات کے جہاں ہیں، جو بھی کارکنان مخلصین محبین ہیں، اللہ سب قیمتی ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ اللہ سب کے علم کو نافع بنا، اللہ سب کے علم کو نافع بنا، اللہ سب کو ان خوبیوں سے اللہ آباد فرما جو خوبیاں تیرے نزدیک مقصود اور مطلوب ہے۔ رب کائنات ہم سب کی مدد فرما، اللہ بصیرت عطا فرما، اللہ بصارت عطا فرما، اللہ فراست عطا فرما، اللہ تقوی عطا فرما، اللہ طہارت عطا فرما، اللہ خوبیاں عطا فرما، اللہ نقائص کو دور فرما، محامد پیدا فرما، اللہ کاموں کے تقاضوں پر اتار دے، اللہ ہماری فکر کو، ہماری سوچ کو عبادتی بنا دے، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہم سب کو، ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی زندگی کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل دعا بحرمت سید الابرار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فإنك سمیع مجیب الدعوات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔